تاریخ کے بعض ابواب ایسے ہوتے ہیں جو انسانی معاشروں کے بنائے ہوئے حسن کے پیمانوں کی اصل قیمت بے نقاب کر دیتے ہیں، اور چین میں پاؤں باندھنے کی رسم انہی میں سے ایک ہے۔ چین میں اولوٹس فنٹ کہلانے والی یہ روایت تقریباً 1000 سال تک جاری رہی، جس کی ابتدا 10ویں صدی میں سونگ سلطنت کے دور سے جوڑی جاتی ہے۔ ابتدا میں شاہی دربار کی رقاصاؤں کے نازک اور محدود قدموں کو نزاکت، شائستگی اور حسن کی علامت سمجھا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ تصور دربار سے نکل کر اشرافیہ اور پھر پورے معاشرے میں ایک سخت سماجی معیار بن گیا، جس نے لاکھوں عورتوں کی زندگیاں متاثر کی۔ اس رسم کے تحت لڑکیوں کے پاؤں بچپن ہی میں عموماً 4 سے 7 سال کی عمر میں باندھ دیے جاتے تھے۔ اس عمر کا انتخاب اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ ہڈیاں نرم اور لچکدار ہوتی تھیں۔ انگلیوں کو زبردستی موڑ کر تلوے کے نیچے دبایا جاتا، پھر کپڑے کی پٹیاں اس قدر سختی سے لپیٹی جاتی کہ پاؤں کی قدرتی نشو و نما رک جائے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ پاؤں زیادہ سے زیادہ چھوٹے رہیں، یہاں تک کہ 3 انچ لمبے پاؤں کو مثالی سنہری لوٹس ہی سمجھا جاتا تھا۔ چھوٹے پاؤں صرف حسن کی علامت نہیں تھے، بلکہ سماجی حیثیت، عزت اور بہتر رشتوں کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت کو کھیتوں، بازاروں اور محنت طلب کاموں میں جانا نہیں پڑتا۔ اسی وجہ سے یہ رسم امیر اور اعلیٰ طبقے میں زیادہ رائج رہی، جبکہ محنت کش طبقے میں اسے مکمل طور پر اپنانا ممکن نہ تھا۔ لیکن جس چیز کو معاشرہ خوبصورتی کہتا تھا، اس کے پیچھے جسمانی اذیت، مستقل درد اور معذوری چھپی ہوتی تھی۔ پاؤں باندھنے کے نتیجے میں عورتیں انفیکشن، زخم، ہڈیوں کی شدید بگاڑ اور چلنے پھرنے میں ناقابل بیان مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ بہت سی عورتیں ساری زندگی محدود نقل و حرکت کے ساتھ گزار دیتی، اور کچھ صورتوں میں انگلیاں سڑ کر الگ بھی ہو جاتی۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب چین میں اصلاحی تحریکوں نے جنم لیا تو اس رسم کو خواتین پر ظلم اور سماجی جمود کی علامت قرار دیا گیا۔ دانشوروں، اصلاح پسندوں اور طبی ماہرین نے کھل کر اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ بالآخر 20ویں صدی کے آغاز میں سرکاری سطح پر اس پر پابندیاں لگیں، اور وقت کے ساتھ یہ روایت تقریباً ختم ہو گئی۔ آج لوٹس فنٹ کو چینی تاریخ کے ایک تاریک باب کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب حسن کے غیر فطری معیار انسان پر مسلط کیے جائیں تو ان کی قیمت صحت، آزادی اور وقار سے چکانی پڑتی ہے۔ حقیقی خوبصورتی وہ نہیں جو انسان کو توڑ دے، بلکہ وہ ہے جو اسے جینے، چلنے اور خود ہونے کی طاقت دے۔